بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر ایک اعلیٰ افسر تھے اور سرکاری امور کی وجہ سے کافی مصروف رہتے تھے، لیکن میں بہت دنوں سے ان سے مری چلنے کی فرمائش کر رہی تھی۔ موسم بہت اچھا تھا، میں کافی عرصے سے گھر سے نہ نکلی تھی، تبھی طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے میرے لیے وقت نکالا تھا اور ہم نے مری گھومنے جانے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ جاتی گرمیوں کے دن تھے، موسم میں خوشگوار سے خنکی گھلی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی جانے کی تیاری کی، کچھ گرم کپڑے رکھے اور ایک کے بجائے 2 شالیں رکھ لیں کہ اگر شام کو کوہ مری میں زیادہ ٹھنڈ ہوئی تو اوڑھ لوں گی۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تو میرے شوہر جہانگیر بولے کہ آج کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں ٹھہر جاتے ہیں، کل صبح مری کے لیے نکل چلیں گے۔ رات کو مری کا سفر محفوظ نہیں ہے۔ ناچار ہم ایک قریبی ہوٹل کی جانب ٹھہرنے کی نیت سے گئے۔ ابھی ہم گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ قریب ہی ایک عورت کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ جہانگیر نے قریب جا کر دیکھا، عورت ہوٹل کے عین سامنے پارک کے جنگلے کے پاس پڑی درد سے کرا رہی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا شاید کوئی گاڑی اس کو ٹکر مار کر نکل گئی ہے، لیکن جب جہانگیر نے موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں اس پر ڈالی تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چادر ہے؟ ہاں، ایک شال گاڑی میں پڑی ہے۔ وہ بولے تم اس کے پاس رکو، میں شال لاتا ہوں۔ وہ گاڑی سے شال اٹھا کر لائے اور کہنے لگے اس کو اچھی طرح اڑا دو، اس کا لباس بری طرح پھٹ گیا ہے۔ انہوں نے شال اور ٹارچ میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں خوب اچھی طرح اس عورت کے بدن کو ڈھک دیا اور پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی بہن، میرے سر سے خون بہہ رہا ہے، مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ اور کسی اسپتال لے چلو۔ میں ادھر سے گزر رہی تھی، ایک موٹر سائیکل تیزی سے آئی اور مجھ کو ٹکر مارتے نکل گئی۔ میرا سر پارک کے جنگلے سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا ہے۔ اس وقت میں اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ یہ نہ سوچا اس عورت کا لباس اتنا زیادہ پھٹا ہوا ہے کہ بدن ظاہر ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہوا ہوگا؟ بہرحال وقت ہمارے پاس نہ تھا۔ سر سے خون بہنے کی وجہ سے عورت پر نقاہت طاری تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور اسپتال لے آئے۔ اعلیٰ افسر ہونے کے باعث جہانگیر کو اسپتال میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ ڈاکٹر کو بھی زخمی عورت نے یہی بتایا کہ موٹر سائیکل کی ٹکر سے زخمی ہوئی ہے۔ بہرحال ضروری کارروائی کے بعد انہوں نے اس خاتون کو داخل کر لیا۔ اس دوران جہانگیر نے مجھے گاڑی میں بٹھائے رکھا اور اسپتال کے اندر جانے نہیں دیا کہ تم خواہ اس جھگڑے میں مت پڑو۔ انسانیت کے نقطہ نظر سے جو ضروری کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ بہرحال اگلی صبح 7 بجے ناشتے کے بعد ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا اور مری چلے گئے، مگر میرے ذہن پر اس عورت کا واقعہ حاوی رہا۔ بار بار اس کا خیال آتا رہا اور میں پوری طرح انجوائے نہ کر سکی۔ اچھا، ایک اور بات اور ہوئی کہ جلدی میں اس عورت کا پرس ہماری گاڑی میں ہی رہ گیا جو اسے واپس لوٹانا تھا، لہٰذا مری سے واپسی پر ہم دوبارہ اسپتال گئے۔ میں نے جہانگیر سے کہا کہ مجھے بھی اس کے پاس لے چلیے، اس کا پرس اسے اپنے ہاتھ سے دوں گی اور اس کی خیریت بھی پوچھوں گی۔ پتہ نہیں کیوں جہانگیر مجھے اس کے پاس نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن میرے اصرار پر بالآخر لے گئے۔ اب میں نے اس کو ٹھیک طرح سے دیکھا۔ وہ عورت تقریباً 26 سال کی تھی اور خوشحال گھرانے سے لگتی تھی۔ میں نے خیریت دریافت کی اور نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام لبنہ بتایا۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی مگر ابھی کمزوری باقی تھی۔ میں نے اس کا پرس دیا کہ تمہاری امانت ہے، اس دن ہماری گاڑی میں رہ گیا تھا۔ وہ بولی اسے تم اپنے پاس رکھو، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو تم سے لے لوں گی۔ میں نے پرس کو کھولا نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی چیزیں ایک بار دیکھ لو، پھر میں تمہاری امانت رکھ لوں گی۔ اس نے کہا پرس کھولیے اور بتائیے اس میں کیا ہے۔ اس کے سامنے میں نے پرس کھولا۔ چند ہزار کی رقم کے علاوہ ایک سونے کی چین اور لاکٹ اور ایک سونے کی انگوٹھی تھی اور بھی کچھ چھوٹی موٹی اشیاء تھیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رقم میں سے 5000 مجھے دے دیں، باقی سب کچھ اپنے پرس میں ڈال کر میری امانت رکھ لیں۔ یہاں چوری کا خطرہ ہے، مجھے تو نیند کی گولیاں دے کر سلا دیتے ہیں۔ جاتے ہوئے میں نے اپنے میاں کا کارڈ اس کو دیا کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو ہمارے گھر آ کر اپنی امانت لے جانا۔ اس کارڈ پر آفس کا فون نمبر اور گھر کا نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر ٹانکے لگے تھے، ہاتھ پر بھی چوٹ آئی تھی اور پٹی بندھی تھی۔ میں نے اس حالت میں زیادہ سوال کرنا مناسب نہ سمجھے، بس اتنا پوچھا آپ کے گھر والے تو آئے ہوں گے؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جہانگیر کو جلدی تھی، مجھے انہوں نے زیادہ دیر وہاں ٹہرنے نہ دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے دوبارہ لبنہ کے پاس نہیں لے کر گئے۔
بلکہ جب بھی میں اس کے بارے میں پوچھتی وہ جواب دینے سے گریز کرتے۔ ایک بار غصے سے بولے، بھاڑ میں ڈالو اس کو، ٹھیک ہو گئی ہوگی اور اس کے گھر والے اسپتال سے لے گئے ہوں گے۔ اب میں اس کا پیچھا تو کرنے سے رہا، مجھے اور بھی 100 کام ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ تھی کہ اس عورت کا پرس میرے پاس امانت رکھا تھا۔ اب 5 ماہ گزر چکے تھے اور وہ ابھی تک اپنی امانت لینے نہیں آئی تھی۔ حالانکہ میں نے اس کو اپنے شوہر کا کارڈ اسی لیے دیا تھا کہ اس پر درج فون نمبر سے وہ رابطہ کر سکے، لیکن جہانگیر کے اس کے رویے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لبنہ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے تجسس تھا کہ وہ کون تھی، کہاں رہتی ہے۔ اگر اس سے کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن جہانگیر اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں جب بھی اس کے بارے میں بات کرتی وہ بھڑک جاتے کہ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے اس عورت کے بارے میں معلومات کے علاوہ، اسے ضرورت ہوگی تو خود کر لے گی رابطہ، مجھے کیا معلوم کہاں رہتی ہے جو پرس دینے جاؤں۔ 6 ماہ بعد اچانک وہ آ گئی۔ ایک لمحے کو میں اس کو پہچان ہی نہ سکی۔ اس نے نہایت عمدہ لباس پہن رکھا تھا، صحت مند ہو کر وہ کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گئی تھی۔ چائے وغیرہ سے تواضع کی، لبنہ بہت انتظار کرایا تم نے، تمہاری امانت میرے پاس ہے اسی لیے پریشان تھی، میں نے پرس اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم برا نہ مانو تو اس دن کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، اور یہ بھی کہ تم کون ہو، کہاں رہتی ہو، کس نے دشمنی میں تم کو ٹکر مار کر زخمی کیا، یا یہ کہ یہ اتفاقی حادثہ تھا۔ اس عورت میں بڑی کشش تھی، ہنستی تھی تو بہت اچھی لگتی تھی، بات بھی اپنائیت سے کرتی تھی۔ میرے سوالات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا، بولی، ابھی جلدی میں ہوں، کسی روز دوبارہ آؤں گی تو جو پوچھو گی بتا دوں گی۔ جب وہ ہمارے گھر سے نکلی میرے ڈرائیور نے اسے دیکھ لیا، مجھ سے پوچھا، بی بی جی کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ صاحب کو نہ بتائیں تو آپ کو کچھ بتاؤں؟ میں نے کہا، تمہیں جو بات کرنی ہے بے خوف ہو کر کہو، میں صاحب کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ قاسم ہمارا بہت پرانا ڈرائیور تھا، نمک حلال اور وفادار تھا، جہانگیر سے بہت ڈرتا تھا۔ جب میں نے ہر طرح سے اطمینان دلایا کہ صاحب کو نہ بتاؤں گی تب وہ بولا، شیلا بی بی یہ عورت اکثر صاحب کے پاس آتی ہے، ان کے آفس میں ساتھ بیٹھی رہتی ہے، ان کے ساتھ گاڑی میں گھومتی ہے، شاپنگ کرتی ہے۔ جہانگیر کے ساتھ؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ جی ہاں، جہانگیر صاحب کے ساتھ، مگر صاحب کو میرا نہ بتانا ورنہ وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ مجھے اپنے خیر خواہ ڈرائیور قاسم کا خیال نہ ہوتا تو میں شاید اسی وقت جہانگیر کے آفس چلی جاتی، مگر ایک غریب وفادار ملازم سے وعدہ کر چکی تھی، اس کو اس کی وفاداری کا اتنا برا صلہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے لبنہ کو فون کیا، میری آواز سن کر وہ خوش دلی سے بولی، جی مسز جہانگیر، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یاد کیا، مگر آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ میں نے تمہارا نمبر اپنے صاحب کے پی اے سے لیا ہے، میں چاہتی ہوں تم جلد ہی میرے پاس آ جاؤ، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ وہ بڑی چالاک عورت تھی، سمجھ گئی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اس نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں کل صبح حاضر ہو جاؤں گی جب آپ کے شوہر آفس گئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ لبنہ نے کسی قسم کی ٹال مٹول سے کام نہیں لیا، اس نے صاف صاف بتا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک طوائف کے کوٹھے پر جنم لیا تھا، میری امی نے میٹرک تک تعلیم دلوائی تاکہ میں بات چیت کی تمیز سیکھ جاؤں۔ میٹرک کے بعد انہوں نے مجھے اپنے راستے پر چلانا چاہا، جبکہ دین کی تعلیم کے باعث مجھے اس ماحول کی پرائی سمجھ آ چکی تھی اور میں کسی شریف آدمی سے شادی کر کے شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جو پہلا گاہک امی نے میرے لیے ڈھونڈا، اس کو میں اتنی پسند آ گئی کہ اس نے امی سے سودا کر لیا کہ اگر وہ مجھے اس کے تحفظ میں دے دے تو وہ امی کو ہر معقول رقم دے گا، بشرطیکہ میں اس شخص کی تحویل میں رہوں گی۔ امی نے یہ سودا منظور کر لیا اور کہا کہ جب دل بھر جائے اس کو مجھے واپس لوٹا دینا۔ میں 1 سال تک سمیر کے ساتھ رہی، اس دوران اس نے مجھ سے نکاح کر لیا اور ہماری ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ تب اس نے امی کو منع کر دیا کہ نہ وہ ہمارے گھر آئیں گی اور نہ ہم سے رابطہ رکھیں گی، رقم البتہ اس کو ملتی رہے گی۔ پھر 2 سال بعد ایک اور بیٹی نے جنم لیا۔ سمیر خان نہیں چاہتا تھا کہ مجھ پر یا اس کی بچیوں پر میری امی کے ماحول کا سایہ بھی پڑے۔ میری امی کچھ عرصے اپنے وعدے پر قائم رہیں، پھر وہ ہر 15 روز بعد کسی آدمی کو بھیجنے لگیں کہ رقم چاہیے۔ سمیر موجود نہ ہوتے تو میں رقم دے دیا کرتی، مگر امی کو منع کرتی کہ بار بار یہاں کسی کو مت بھیجا کرو، اگر سمیر کو علم ہو گیا تو وہ مجھ پر ناراض ہوں گے۔ پتہ نہیں کیسے سمیر کو مجھ پر شک ہونے لگا کہ میں ان کی غیر موجودگی میں امی سے رابطہ رکھتی ہوں، اس وجہ سے وہ مجھ سے بری طرح پیش آنے لگے، بات بات پر تانے دیتے کہ تم کس ماں کی بیٹی ہو،
تم جیسی عورتیں باوفا نہیں ہو سکتی، تمہارے ماحول کی پروردہ صرف دولت سے محبت کرتی ہیں، مجھے تمہارا اعتبار نہیں ہے۔ ان کی باتیں میرے دل کو چیر کر رکھ دیتی تھیں۔ انہی دنوں امی بیمار ہو گئیں، تب ایک روز وہ میرے گھر آ گئیں، بولی میں کینسر کے مریضہ ہوں، میری زندگی کا بھروسہ نہیں، میں چاہتی تھی ایک بار تم سے مل لوں، پھر پتہ نہیں ملنا نصیب میں ہو کہ نہ ہو۔ اس دن سمیر دورے پر گئے تھے، لہٰذا میں نے امی کو فوراً چلے جانے کو نہیں کہا۔ دل میں ڈر تھا تو پھر بھی ماں تھیں، کھانا لا کر سامنے رکھا اور کہا امی جلدی سے کھانا کھا کر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سمیر کو تمہارے یہاں آنے کا کسی طرح سے علم ہو جائے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ سمیر کی گاڑی کا ہارن بجا، خدا جانے کیسے وہ گھر آ گئے، جبکہ مجھے دوسرے شہر جانے کا بتا کر گئے تھے۔ بس پھر کیا تھا، بھروسے کا شیشہ ایک بار ٹوٹ جائے پھر نہیں جڑ سکتا۔ میں تو تہ دل سے شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر یہ میرا نصیب کہ وہ جہاں پہنچی، جس دلدل میں جانا میرے لیے موت کے منہ میں جانے جیسا تھا۔ سمیر نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں اب بھی چپکے امی کے بتائے راستے پر چل رہی ہوں، اس لیے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اس واقعے کے 10 دن بعد امی فوت ہو گئیں، بچیاں کم سن تھیں۔ سمیر نے مجھ سے کہا اگر تم شریفوں کے محلے میں کرائے کا مکان لے کر رہو تو جب تک بچیاں چھوٹی ہیں تمہارے پاس رہیں گی اور میں خرچہ دیتا رہوں گا، لیکن جب یہ بڑی ہو جائیں گی میں ان کو لے جاؤں گا، تاہم اب میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں۔ پھر میں نے ایک شریفانہ محلے میں کرائے کا مکان لے لیا اور میں اپنے بچیوں کے ہمراہ وہاں رہنے لگی، لیکن میرے مالک مکان کی نیت ٹھیک نہ تھی، وہ مجھے اسی راہ پر چلانا چاہتا تھا۔ پہلے تو اعتبار جمایا، پھر ایک روز یہ کہہ کر گھر سے لایا کہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر شریفانہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو بیوٹی پارلر کا کورس کر لو۔ وہ مجھے بیوٹی پارلر کی مالکہ سے ملانے لے گیا تھا، جس کا پارلر اسی ہوٹل کے پاس تھا جہاں میں آپ کو زخمی حالت میں ملی تھی۔ جب ہم اس جگہ پہنچے تو اس نے کہا کہ اوپر ہوٹل چلو، کیونکہ بیوٹی پارلر کی مالکہ ہوٹل کے کمرے میں رہتی ہے۔ جب میں اس ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گئی تو جس کمرے میں مالک مکان لے گیا وہاں بیوٹی پارلر کی مالکہ نہیں تھی، بلکہ 3 اوباش مرد بیٹھے ہوئے تھے جو شراب نوشی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دبوچ کر قابو کرنا چاہا، لیکن میں نے بہت احتجاج کیا۔ اس کشمکش میں میرے کپڑے پھٹ گئے۔ جب میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ سمجھ گئے کہ شور پر ہوٹل والے آ جائیں گے۔ تب انہوں نے میرا سر زور سے دیوار پر مارا، پھر مجھے گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے لائے اور پارک کے جنگلے پر پھینک کر خود گاڑی میں فرار ہو گئے۔ مالک مکان بھی ان کے ہمراہ غائب ہو گیا۔ لبنہ کی کہانی سناتے ہوئے رو رہی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے جو غصہ اور شدید نفرت کے جذبات تھے وہ دب گئے۔ تب میں نے کہا اب مجھے جہانگیر کے بارے میں سچ بتا دو تو میں تم کو معاف کر دوں گی۔ وہ بولی ضرور سچ ہی بتاؤں گی کیونکہ آپ میری محسن ہیں۔ آپ کے شوہر مجھے اسپتال لائے، سارا انتظام انہوں نے کیا، ایک بار آپ کو بھی لائے، لیکن خود صبح شام مجھے دیکھنے آتے تھے۔ انہوں نے میری مالی مدد بھی کی۔ میری بچیاں میری مالک مکان کی تحویل میں تھیں، ان کو ان کے چنگل سے نکلوایا اور پھر مجھے مستقل سہارا دینے کی پیشکش کی۔ میرے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ان کی پیشکش قبول کر لوں۔ وہ سمیر کو بھی جانتے تھے۔ ان کی مہربانی سے مجھے گھر مل گیا، جہانگیر صاحب کا تحفظ بھی مل گیا۔ آپ خفا نہ ہوں، مرتے ہوئے انسان کو زندہ رہنے کا سہارا بھی تو چاہیے ہوتا ہے۔ اگر جہانگیر صاحب نیک جیسے انسان مدد نہ کرتے تو میری بچیوں کا کیا بنتا؟ وہ تو مالک مکان کے لیے مستقبل کی انشورنس پالیسیاں تھیں۔ لبنہ تو قصہ سنا کر چلی گئی، میری ہستی مسکراتی زندگی میں آگ لگا کر۔ اگر وہ اپنی جگہ مظلوم تھی تو نہ جانے مجھے کس جرم کی سزا ملی۔ جہانگیر سے پوچھا تو جواب ملا انسانی ہمدردی کے باعث اس کی مدد کی تاکہ معاشرہ اس کو پھر سے برائی کی طرف نہ دھکیل دے۔ میں نے کیا گناہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں انہوں نے لبنہ سے نکاح کیا ہوا ہے، مگر وہ خود مانتے نہیں، کہتے ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی، لیکن مرد دوسری شادی بھی کرتے ہی ہیں۔ اس طرح کے حالات ہوں تو مرد کے لیے دوسری شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ لیکن بس مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جہانگیر مجھ سے اب بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر سچ بول دیں تو شاید میں لبنہ کو اپنے گھر لے آؤں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔